بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 75 سے 83 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم اس طرح ابراہیم کو زمین اور آسمان کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب رات نے ان کو تاریکی کے پردے میں ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا، مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرا پروردگار ہے۔ مگر جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ وہ جگمگا رہا ہے اور سب سے بڑا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے، یہی سب سے بڑا ہے۔ مگر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ اے لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں تو ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے بیزار ہو کر اسی ذات کی طرف توجہ کی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کا تم اس کو شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار اگر کچھ چاہے تو میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ان کے شرک کے ظلم سے محفوظ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ہماری دلیل ہی تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور بے شک تمہارا پروردگار بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے مناظرے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وعظ و نصیحت اہل حران کے لیے ہیں، کیونکہ وہی ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ باقی رہے بابل کے رہنے والے لوگ تو وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مناظرہ کیا اور ان کے بتوں کو توڑا اور ان کا باطل ہونا بھی ثابت کیا، جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور ابراہیم نے کہا، یہ جو تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو تو یہ دنیا کی زندگی کی باہم دوستی کی وجہ سے ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ شعراء آیت نمبر 69 سے 83 میں آتا ہے، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں اور بتوں کی پوجا پر قائم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا وہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مگر ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تمہیں خبر ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، مگر خدائے رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے گا۔ اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔